پل وہ نہیں جو دریا پر بنتے ہیں، پل وہ ہیں جو انسانوں کے دلوں میں تعمیر ہوتے ہیں۔ دو گاؤں کنارہ اور پارا ایک دریا کے مخالف کناروں پر آباد تھے۔ ان کے درمیان بہتا ہوا نیلا دریا ان کی زندگی کا مرکز تھا۔ دریا کے عین بیچ میں ایک چھوٹا سا اور سبز جزیرہ تھا جہاں دونوں گاؤں کے لوگ اپنے جانور چراتے اور فصل کاٹنے جایا کرتے تھے۔ مگر ایک مسئلہ تھا اور وہ تھا دریا کا تیز بہاؤ۔ جب بھی موسم بہار آتا، پہاڑوں کی برف پگھلنے سے دریا میں طغیانی آ جاتی۔ دریا کا پانی اتنا بڑھ جاتا کہ جزیرے تک پہنچنا بالکل ناممکن ہو جاتا۔ اس صورتحال میں دونوں گاؤں کے لوگ پریشان ہو جاتے اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگتے۔ کنارہ کے لوگ غصے میں آ کر پارا والوں کو پکارتے۔ کنارہ کے سردار زمان اپنے ساتھی صادق سے کہتے، دیکھو صادق، پارا کے لوگ بڑے چالاک ہیں۔ وہ موسم گرما میں ساری اچھی فصل کاٹ لیتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑتے۔ دوسری طرف پارا کے لوگ بھی خاموش نہ رہتے۔ ان کے سردار ہاشم اپنے ساتھی جنید سے کہتے، یہ کنارہ والے خود غرض ہیں۔ وہ اپنی طرف سے پانی کی چھوٹی ندیاں موڑ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا حصہ سوکھ جاتا ہے اور ہماری فصلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ایک سال ایسا ہوا کہ بارشیں بہت زیادہ ہوئیں اور دریا پہلے سے کہیں زیادہ وسیع ہو گیا۔ پانی اتنا بڑا کہ جزیرہ آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ اب یہ صرف ایک جزیرے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ دونوں گاؤں کے لیے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ کنارہ کے سردار زمان نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور ایک منصوبہ پیش کیا۔ انہوں نے صادق سے کہا، ہمیں اپنی زمین کے کنارے مضبوط بند باندھنے چاہئیں تاکہ پانی ہمارے گاؤں میں نہ آ سکے۔ ہم پتھروں کی دیوار کھڑی کریں گے۔ پارا کے سردار ہاشم کا خیال مختلف تھا۔ انہوں نے جنید کو سمجھایا، نہیں، دیوار بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں دریا کی راہ بدلنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے گاؤں سے دور دوسری طرف بہہ جائے۔ ہمیں مٹی کھود کر نیا راستہ بنانا ہوگا۔ امین اور کریم بچپن کے دوست تھے اور وہ جانتے تھے کہ لڑائی اور علیحدہ کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ دریا کے ایک تنگ مقام پر ملے جہاں آواز آسانی سے پہنچ سکتی تھی۔ امین نے کہا، کریم، ہم دریا سے لڑنے کے بجائے اس سے سمجھوتا کیوں نہیں کرتے؟ امین اپنے سردار زمان کے پاس گیا اور لکڑی کا ایک چھوٹا سا ماڈل دکھایا۔ اس نے سمجھایا، سردار صاحب، اگر ہم پارا والوں کے ساتھ مل کر ایک بلند پل بنائیں جو دونوں کناروں کو جزیرے سے ملا دے تو ہم سیلاب میں بھی وہاں پہنچ سکیں گے۔ دوسری طرف کریم نے سردار ہاشم کو منایا۔ اس نے ایک نقشہ دکھاتے ہوئے کہا، اگر پل اونچا ہو تو پانی اس کے نیچے سے گزر جائے گا اور ہمیں اپنا راستہ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم مل کر کام کریں گے تو وقت بھی کم لگے گا۔ آخر کار بزرگ مان گئے اور دونوں گاؤں نے مل کر کام شروع کیا۔ کنارہ والے صادق کی قیادت میں پہاڑوں سے پتھر اور جنگل سے لکڑی لاتے، جبکہ پارا والے جنید کے ساتھ مل کر دن رات مزدوری کرتے۔ دشمنی کی جگہ دوستی نے لے لی۔ چند مہینوں میں ایک مضبوط اور اونچا پل تیار ہو گیا۔ اب لوگ ہر موسم میں جزیرے تک جا سکتے تھے اور دونوں گاؤں کے درمیان تجارت بھی شروع ہو گئی۔ ایک بزرگ نے مسکرا کر کہا، مسئلہ ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے موقع میں بدل دو۔ اب ہم دریا کے ساتھ رہنا سیکھ گئے ہیں۔ تعاون اور مشترکہ حکمت عملی تنازعات اور جدوجہد سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ دشمنی کی بجائے مفاہمت اور علیحدگی کی بجائے رابطہ ہر مسئلے کا پائیدار حل ہے۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ضرور سپورٹ کریں۔